تو قتل کر کے تو لاش جو ہے نا کسی اور کے دروازے پہ پھینک کے بھاگ گئے. اب جو ہے نا صبح جو ہے وہ بہت شور مچا سب یہ کس نے قتل کیا ہے, تو بندہ مل نہیں رہا تھا. تو ان کے پاس بڑا آسان سورس تھے موسیٰ علیہ السلام کے, آپ دعا کریں. چیک تو کرتے رہتے ہیں, کئی لوگ جو مانتے نہیں نا وہ بہت ہی چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے کئی لوگ آتے تھے کہ جناب آپ یہ دکھائیں, اب آپ یہ کر کے دکھائیں, اب یہ کر کے دکھائیں. ان کو یقین نہیں ہوتا تھا, تو خیر اسی بہانے سے اپنا کام بھی نکالتے ہیں. کچھ یقین ان کو ہوتا ہے لیکن مان نہیں رہے ہوتے. خیر بہرحال تو وہ آسان حل ان کے پاس تھا موسیٰ علیہ السلام. تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ یہ کس نے قتل کیا. آپ جو کلیم اللہ سے باتیں کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ بتا دیں کہ کس نے اس کو قتل کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ گائے ذبح کریں اور اس کا جو ہے نا ایک ٹکڑا, بعض روایت میں لکھا ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ اس ناش کو لگائے, اس لاش کو لگائے, تو یہ بول کے خود بتائے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کسی بھی گائے کو ذبح کرتے تو کر دیتے, لیکن وہ ایسا کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی ہمیں بتایا ہے اور ان کی حرکتوں کو واضح کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور غضب اور اس طرح کی سزاؤں کے مستحق بنے ہیں کہ ایسے یہ کرتے تھے. تو کہنے لگے جی وہ گائے کیسی ہو؟ تو ان سے کہا گیا کہ وہ زرد رنگ کی ہو. ٹھیک ہے, نہیں وہ پہلا ان کا یہ ہے کہ وہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو, اوان بین ذالک, اس کے درمیان میں اس کی عمر ہو, درمیانی عمر کی. وعلیکم السلام. اب بھی یہ تھا کہ کوئی درمیانی عمر کی گائے پکڑ کے اس کو ذبح کر دیتے, لیکن وہ اس سے آگے بڑھے. پھر آگے کہنے لگے نہیں جی وہ بات واضح نہیں ہوئی, ذرا آپ یہ بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو ایک اور جو پابندی اپنے اوپر خود ہی لگوا لی کہ رنگ اس کا جو نا گہرا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو بڑی اچھی لگے. اور اب بھی ان کے اوپر موقع تھا کہ اس کو جا کے کوئی زرد رنگ کی گائے ڈھونڈتے. لوگ مشکل تو ہو گیا تھا اپنے سوال کی وجہ سے, تو کر دیتے, لیکن اب پھر آ گئے نہیں جی ابھی مسئلہ نا صحیح طرح گل کلیئر نہیں ہوئی, ذرا وضاحت ہو جائے نا پتہ چل جائے وہ کیڑی گئے. اصل میں کرنا نہیں چاہتے تھے. آگے اللہ نے فرمایا وما کادوا یفعلون, ایکچولی وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. جب کرنا نہیں چاہتے تھے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, پھر وہ ہیل و حجت ہوتی. اب بھی جو یہاں رک کے ہم بھی یہ بھی سیکھتے جائیں. اب بھی جنہوں نے نہیں نہ کرنا ہوتا وہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اینا سبب دسو جی, وجہ دسو پہلے جی کیوں ایسا کرنا ہے, پہلے یہ بتائیں جی ایسا کیوں ہے جی. تو یہ جو لاجکس مانگتے ہیں نا ایکچولی وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو جنہوں نے کرنا ہوتا ہے ان کو کوئی لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کر چھوڑتے ہیں. خیر وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے اور اپنے اوپر جو ہے وہ بڑھاتے گئے شرائط. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب تھرڈ ٹائم وہ آئے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ نہ اس کو ہل پر جوتا گیا ہو, نہ اس کے پانی نکالنے پر اس کو جوتا گیا ہو, اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلم ہو, بے عیب ہو, اور اس میں کوئی عیب کسی طرح کا نہ ہو. اب ایسی گائے جب لینے کے لیے نکلے تو وہ مل ہی نہیں رہی تھی, اور ڈھونڈ کے جب تھک گئے تو کسی ایک بچے کے پاس سے جب ملی تو وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا. اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دلوانا تھا کہ وہ بچہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہی گائے کوئی خریدنے کے لیے آیا اور اس سے کہا کہ یہ آپ گائے بیچ دیں. اس نے کہا ہم نے بیچنی ہے لیکن میرے والد صاحب سوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بیچنی ہے, والد صاحب سوئے ہوئے, میں ان کو جگا نہیں سکتا. یہ پہلے لوگ اپنے ماں باپ کا اتنا ہی ادب کیا کرتے تھے جو ہمیں امیجنری لگتا ہے, امیجنیشن میں ہم سوچتے ہیں یا کہانیوں میں ہم پڑھتے ہیں. تو وہ ریئلی یہ ادب و احترام تھا. جیسے جیسے زمانہ آگے جاتا جا رہا ہے لوگ جو ہے وہ ادب سے خالی ہوتے جاتے ہیں, اور یہی قیامت کی ایک نشانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب اولاد اس طرح کی ہو جائے گی کہ اپنے ماں باپ کو اس طرح سے آرڈر کرنا شروع کر دے جس طرح آقا اپنے غلام اور لونڈی کو آرڈر کرتا ہے, تو تب سمجھنا قیامت قریب ہے. تو آنے والے جو اوقات ہیں اولادیں جو ہیں وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. تب جو یہ انداز تھا, یعنی صحابہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑا عجیب ہی انہونی بات تھی کہ جب آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ من سب والدی, اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. تو اللہ کے رسول کو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے ماں باپ کیا آنسر کیا؟ آپ نے ہاں ایسے بھی اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے, اس کے ریٹرن میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے, تو سمجھو کہ اس نے اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی دے دی. یعنی ڈائریکٹ آپ نے وہاں پر بھی نہیں بتایا کہ ہاں بھائی کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں یا ہوں گے جو گالی نکالیں گے. تو آج کے دور میں تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. خیر اس بچے نے کہا کہ جی میرے باپ صاحب جاگیں گے اپنی نیند خود, تو ہم آپ کو اس سے سستی دے دیں گے, آپ کو ویٹ کرنا ہوگا, میں جگا نہیں سکتا ہوں. سنیے یہاں پر رک کر
وہ غار میں جو 3 لوگ پھنسے تھے ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا کہ جس نے اپنی وہ نیکی پیش کی تھی کہ یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا اور میں جب تک اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پیش کر لیتا تھا میں اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتا تھا. ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے, میں نے انہیں سونے لیٹ ہو گیا, وہ سو گئے تو میرے بیوی بچے, میں خود بھوکا تھا, ہم نے خود نہیں پیا جب تک میرے ماں باپ اپنی نیند نہیں جاگے تھے. تو جب وہ جاگے تھے تو میں نے ان کو پیش کیا, پھر انہوں نے کیا. تو یا اللہ یہ میں نے سارا تیرے لیے کیا تھا, اگر تو یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. ایک مسئلہ اس میں سے یہ بھی نکلا کہ اپنا نیک عمل وسیلہ, اس کو کہتے ہیں وسیلہ, اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ یہ اگر تیرے لیے میں نے کیا ہے تو راضی ہے تو ہمیں یہ نجات دے دے, یہ وسیلہ ہے. اچھا, تو یہ والدین کی بھی بات آ گئی اس میں. تو اس نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں جلدی ہے آپ ہمیں یہ دے دیں اور ہم قیمت بڑھاتے ہیں. وہ 10% یہ کچھ بڑھا ہی جا رہے تھے کہ آپ جلدی دیں, ہمیں جلدی ہم نے جانا ہے. اور وہ بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, میں نے اس کو اپنے ماں باپ کو نہیں جگانا, اس سے میں کم میں دے دوں گا لیکن آپ کو ویٹ کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں فوری دے دیں, ہم پیسے زیادہ بڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس سے کم دے دوں گا لیکن میں نے نہیں جگانا. تو اس کے ریٹرن میں میرا مطالعہ ویسے پرانا ہے کافی, تو کہتے میں نے پڑھانے کے لیے آج آیا نہیں تھا اس کو, میں ویسے پرانے مطالعے سے سنا رہا ہوں, کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. خیر برحال یہ اللہ سبحانہ, وہ تو چلے گئے, وہ نہ سودا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ریٹرن کتنا بڑا دیا کہ یہی جو گائے کے سوال کرنے والے لوگ تھے کہ خود ہی اپنے اوپر انہوں نے مشکلیں ڈال لی تھیں کہ وہ گائے کیسی ہو. اللہ نے فرمایا کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو. پھر انہوں نے کہا گائے کیسی ہو, اللہ نے فرمایا کہ گہری زرد رنگ کی ہو. پھر انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہو, تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کسی حال پر نہ جوتی گئی, بالکل صاف ستھری اور کسی عیب سے پاک ہو. اور ایسی گائے وہ صرف اسی بچے کے پاس تھی. اب یہ کام تو انہوں نے کرنا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ دے نہیں رہا تھا, اب وہ بیچ نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا منہ مانگے لے لو, اور پتہ نہیں پھر انہوں نے اس کے آواز میں آتا ہے کہ وہ کوئی سونا چاندی میں تول کے دی یا کیسے دی ہے. خیر بھاری قیمت میں بہرحال ان کو یہ گائے خریدنا پڑی اور اس بچے کو اللہ نے فائدہ کروا دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی وجہ سے. سن لیں یہاں پر یہ بات اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور صلہ رحمی کے بعد میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. یہ صلہ رحمی میں سب سے پہلا سٹیپ ہے. باقی صلہ رشتہ دار تو باقی بعد میں ہے نا, سب سے پہلا رشتہ ہی ماں باپ کا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ تو کوئی جو شخص اس نے سلوک سے پیش آتا ہے تو اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی, اس کے عمر میں بھی برکت ہوگی. لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں لوگ جو ہے وہ نوکریاں چوکریوں کے لیے اور اس کے لیے پڑھ رہے ہیں استخارے دعائیں وظائف. تو بڑا آسان سا حال ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کے جو ایسے دروازے کھولیں گے جہاں انسان نے سوچا بھی نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.